اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں ریٹائرڈ ایئر فورس کا افسر ہوں، گروپ کیپٹن محمد اقبال خٹر۔ میں 99 میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں اور اب میری عمر 74 ایئرس تک پہنچ گئی۔ میں زمانے سے اخبار پڑھتا ہوں اور ایک درد نے ہمیشہ ہمیں بے چین کیا، اور وہ درد میرے عظیم ہم وطنوں 22 کروڑ عوام کا ہے۔ میں نے مشرقی پاکستان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور سنا، اور پھر اس کے بعد کے حالات کا بھی سامنا کیا، لہٰذا میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ میرے 22 کروڑ عوام کس حال میں رہ رہے ہیں اور کس درد کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ فی الحال جو مسئلہ ہے وہ سینٹ الیکشنز ہیں، اور میری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس ملک میں مہنگائی ہے، مگر مہنگائی آج سے نہیں ہے، مہنگائی تقریباً 30-40 سال سے ہے۔ لیکن اب میری قوم کا جو جذبہ ہے، جذبہ برداشت، وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ شاید حالات کے ٹھوکروں سے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ گزارش کرتا ہوں، اگر ناراضگی نہ ہو، کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ جو مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان مسائل کے سامنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حالات جو بھی ہوں ان کو درست کرنا یہ صرف انسان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذمہ داری تقریباً ختم کر دی، جب انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اس بات کا احساس نہ کرے کہ مجھے بدلنا چاہیے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے جس کے اوپر کافی لے دے ہو رہی ہے، وہ سینٹ الیکشنز ہیں۔ ہم نے ہر الیکشن میں دیکھا کہ پیسوں والوں نے تباہی مچا دی۔ وہ نہ صرف سینیٹرز، پارٹی ممبرز کی اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو خریدتے ہیں، بلکہ وہ عوام کو بھی خریدتے رہتے ہیں، میڈیا والوں کو خریدتے ہیں، تاکہ وہ ان کے متعلق ایسا پروپیگنڈا کرے کہ وہ نااہل ہو کر بھی عوام سے ووٹ بٹور لیں۔ ہم نے کتنی پارٹیوں کو آزمایا ہوا ہے، ان سب پارٹیوں نے دبا کی حکومتیں کی ہیں، آزادی کے ساتھ حکومتیں کی ہیں، جو چاہا وہ کیا۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کن کن مراحل سے نوازا، یہ اخبارات میں آتا رہا ہے۔ لیکن ان سے جو نہ ہو سکا وہ یہ ہے کہ وہ جزا کا اور سزا کا ایک ایسا نظام قائم کرتے اپنے دور میں کہ یہ جو گھوڑوں کی طرح، گدھوں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح وہ لوگ بکے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں بہت بڑے بڑے وعدوں کے ساتھ۔ وہ ہمارے معاشرے کے بندے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں انہوں نے ہم سے بہت زیادہ عزت لے لی ہے ہم سے۔ وہ جب بھی ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے بیٹھکوں میں، تو لوگ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کر دیں، لیکن وہ لوگ نہیں بدلے۔ وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو سودے کرتے ہیں۔ اس وقت جو سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دولت مند جو کہ کیسز فیس کر رہے ہیں نیب کے اور اینٹی کرپشن کے،
وہ برملا سودے کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ چونکہ ہم نے پہلے بھی بہت سے ایسے کام کیے ہیں، ہم نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، اور اس پیسے کو اگر لوٹ بھی لیتے اور ملک میں رہنے دیتے تو کم از کم لوگوں کو کچھ تو فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، ہم نے پیسہ لوٹا اور پھر اس کو منی لانڈرنگ کر کے باہر ملکوں میں بھجوا دیا. اس وقت جو اکنامک امپرومنٹ ہو رہی ہے، اس وقت جو اس پیسے کا فائدہ مل رہا ہے وہ دوسرے ملکوں کو مل رہا ہے جو ہمارے دوست نہیں ہیں. ہم یہاں سخت مشکلات میں ہیں. مہنگائی ہے، اور مہنگائی کسی ایک پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے. مہنگائی گزشتہ کئی سال سے ہے. صرف یہ ہے کہ وہ نہایت ماہر لوگ تھے، نہایت ماہر لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہی ہے جس کی نااہلیت کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے. حالانکہ مہنگائی ان لوگوں نے کی ہے جو ان کے ساتھی ہیں اور ان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ووٹ خرید رہے ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو پہچان لیں اور سب مطالبہ کر لیں کہ جو لوگ گزشتہ سینٹ کے الیکشن میں پیسے خرچ کر چکے ہیں اور لوگوں کو خریدا گیا ہے، ان کو کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ میڈیا پہ آ کر بات کریں اور جواب دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کا حق نہیں ہے. ان کو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے. جس آدمی کو پریکٹیکلی آپ چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ آ کر اپنی صفائی پیش کریں. اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے سے یہ سب لوگوں کو بتا دیں، جوڈیشری کو بتا دیں، فوج کو بتا دیں، اور حکمرانوں کو بتا دیں، اور پارٹیوں کے لیڈرز کو بتا دیں کہ لوگ بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ خریدا جا رہا ہے، ممبرز کو، صوبائی اسمبلی کے ممبر کو خریدا جا رہا ہے، اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حق سے زیادہ سیٹیں لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سامنے بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ 5-6 سال پہلے، ایک حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، نون لیگ کی حکومت تھی، اور اس بندے نے دعویٰ کیا کہ یہ میں نے کیا ہے. یہ کیسے کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو خریدا، اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی. مجھے نون لیگ کی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے لینا دینا ہے کہ وہ بندہ اب بھی جو ہے نا عزت سے دیکھا جاتا ہے. بڑے بڑے وکلاء اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جا رہے ہیں کہ اس کی جو لوٹ مار ہے اس کو معاف کر لیا جائے، اس کو جیل میں یہ کلاس دیا جائے، اس کو گھر سے کھانا کھانے کی اجازت دی جائے، اس کو ایئر کنڈیشن لگ جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی سفرز ہم ہیں، اس کی سفرز 22 کروڑ عوام ہیں. 22 کروڑ عوام کی مہنگائی کے سلسلے میں کسی ایک کو بھی پالیسی دی گئی ہے؟ یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جن لوگوں نے معاہدے کیے تھے اور ہم بہت مہنگی بجلی کا سامنا کر رہے تھے، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ یہ جو ایل این جی جو قطر سے خریدی گئی، اس کے اندر سب سے مہنگا ایل این جی ہمیں دیا گیا، انڈیا سے بھی زیادہ. ان کو کسی نے مارا پیٹا ہے؟ جرت کیسی ہو گئی ان کو؟ اس لیے جرت ہو گئی کہ ہم خاموش ہیں، ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور جب تک ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں گے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں، تنخواہوں کے لیے احتجاج کریں. کیونکہ جن لوگوں کا ملک کے چلانے میں کوئی حصہ نہ ہو، رائے بھی نہ دے سکیں، اخباروں کو انٹرویوز بھی نہ دے سکیں، ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پھر گلہ کریں. اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے متعلق صاف کہتا ہے کہ جو قوم اپنی تبدیلی خود نہیں چاہتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس سلسلے میں کوئی انٹروینشن نہیں کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.